اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء رب تعالیٰ کا قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب کے اندر علماء کی شان کو بیان فرمایا۔ جناب والا آج علماء کے خلاف بک بک کرنے والے اللہ کا قرآن سنے رب تعالیٰ فرماتا ہے میری ذات سے جو ڈرنے والے ہیں وہ سر زمین کے اوپر نبیوں کے وارث علماء ہیں۔ جناب والا اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن علماء کا ذکر کیا وہ ادب والے علماء، وہ حضور کے غلام علماء، جناب والا علماء سو اس میں شامل نہیں۔ جناب والا عالم کی بہت بڑی شان، عالم اگر صحیح رستے کے اوپر چلے تو قوم کو بلندیاں عطا کر سکتا ہے، اگر عالم بگڑ جائے تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ کا قرآن اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، رب نے فرمایا زمین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں، کیونکہ عالم جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ قوم کیا چاہتی ہے، حالات کیا چاہتے ہیں، جناب والا کفار کیا چاہتے ہیں، عالم یہ دیکھتا ہے اللہ کا قرآن مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے، عالم یہ دیکھتا ہے میرے رسول اللہ کی رضا کیا کہتی ہے، عرش والے خدا کی رضا کیا کہتی ہے۔ جناب والا اس رضا کے اوپر پورا اترنے کے لیے علماء کے اوپر ہر دور میں جناب ظلم و ستم بھی کیے گئے، علماء کے اوپر زبان درازیاں بھی کی گئی، علماء کے اوپر بہتان بھی لگائے گئے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندے علماء تھے جناب والا نہ بہتانوں کا انہوں نہ بہتانوں کی فکر کی، نہ جناب والا شر انگیزیوں کی فکر کی، انہوں نے ہر دور میں کہا ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اللہ حضرت علیہ رحمہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں عطا فرما کے بھیجا۔ جناب والا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجددیت کا تاج عطا فرما کے بھیجا، اور یہ بھی یاد رہے جو مجدد ہوتا ہے وہ 2 صدیاں پاتا ہے، ایک صدی جناب ایک صدی میں وہ علم سیکھتا ہے، علم پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور دوسری صدی میں جناب والا جو علم حاصل کیا ہوتا ہے اس سے قوم کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو 2 صدیاں عطا فرمائی، آپ 13ویں صدی میں پیدا ہوئے، 14ویں صدی میں آپ کا انتقال ہوا، 13ویں صدی میں جناب والا آپ نے علم حاصل کیا، 14ویں صدی میں جناب والا وہ نور چمکا، اور ایسا چمکا اپنا ہو یا پرایا ہو، جس نے بھی حضور کے دین کے ساتھ غداری کی، جس نے بھی قرآن کے احکام کے ساتھ جناب والا ٹکرانے کی کوشش کی، میرے اعلیٰ حضرت اس سے ٹکرا گئے، فرمایا تو جاتا ہے تو جائے جہنم میں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اور یہی جناب والا عالم کی نشانی، اور جناب والا یہ حضرت امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے والے ایسے ہر دور میں آئے، کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کی صورت میں آئے، کبھی امام مالک کی صورت میں آئے، کبھی جناب والا امام شافعی کی صورت میں آئے، کبھی جناب والا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی صورت میں آئے، اور اس صدی میں حسین کے غلام خادم حسین کی صورت میں آئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی دلیری سے آپ اعلیٰ حضرت کی دلیری کا آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، جناب والا جن کا مرید خادم حسین اتنا دلیر تھا تو پیر احمد رضا کتنا دلیر ہوگا۔ ارے
جن کے مرید کی یہ شان ہے، پورے کفر سے ٹکرا گیا، کفر کی اعلیٰ کاروں سے ٹکرا گیا۔ تو جناب والا پیر امام احمد رضا خان کون کون سی قوتوں سے ٹکرایا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جناب والا کون سے دور میں آئے؟ اعلیٰ حضرت اس دور میں آئے جب حضور کے بارے میں یہ لکھا جا رہا تھا کہ جناب والا حضور مر کے نعوذ باللہ مٹی میں مل گئے، حضور کے بارے میں لکھا جا رہا تھا حضور کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، حضور کے بارے میں لکھا جا رہا تھا جناب والا حضور کا علم شیطان کے علم سے کم ہے، حضور کے بارے میں لکھا جا رہا تھا اگر نماز میں جناب والا کسی چرند پرند گائے بھینس بیل بجلی کا جناب والا خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم اٹھایا، اپنا فتویٰ جاری فرمایا گستاخو، تمہاری یہ عبارت گستاخانہ عبارت ہے، یہ عبارت تمہاری جناب والا بے ادبی کے اوپر مبنی عبارت ہے۔ تم کہتے ہو حضور کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب میں مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت کرتا ہوں وہ نماز نمازی نہیں جس نماز میں حضور کا خیال نہ آ جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جناب والا حضور کا فرمان سنایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ لوگوں حضور نے فرمایا نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتا دیکھا۔ اور یہ ہے بھی حقیقت جناب والا، اگر سرکار نماز نہ پڑھتے ہمیں نماز کا نہ پتہ چلتا۔ حضور علیہ السلام نے تکبیر تحریمہ کہی، ہمیں پتہ چلا تکبیر تحریمہ اس طرح سے کہنی ہے۔ حضور قیام میں کھڑے ہوئے، ہمیں پتہ چلا جناب قیام اس طرح سے کرنا ہے۔ حضور رکوع میں گئے، ہمیں پتہ چلا رکوع اس طرح سے کرنا ہے۔ حضور نے قومہ کیا، جلسہ کیا، سجدہ کیا، تحیات پہ بیٹھے جناب والا، ہمیں پتہ چلا نماز اس طرح سے ادا کرنے کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم کہتے ہو حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں نماز قبول ہی وہ ہے جس میں حضور کا خیال آ جائے، کیونکہ نماز تو حضور کی اداؤں کا نام ہے، نماز تو جناب والا حضور کے طریقہ کار کا نام ہے۔ جناب والا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تشریف لے کے آئے، اور اعلیٰ حضرت کس دور میں آئے؟ اعلیٰ حضرت اس دور میں آئے جب جناب والا انگریز علماء سو کو پیسے دے رہا تھا۔ جناب والا اس انگریز کے دور میں جناب والا کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی جیسا، کوئی ممبروں کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا تھا حضور مر کے مٹی میں مل گئے، کوئی جناب والا ممبروں پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا حضور کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی ممبروں کے اوپر بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کوئی ممبروں کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا تھا حضور حاضر ناظر نہیں۔ ان ساری قوتوں سے جو وجود ٹکرایا ہے اس وجود کا نام احمد رضا ہے۔ جناب والا دوسروں نے بھی قرآن پڑھا، بے ادب فرقوں نے بھی قرآن پڑھا، گستاخ فرقوں نے بھی قرآن پڑھا، حدیث پڑھی جناب والا، انہوں نے قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے حضور علیہ السلام کی گستاخیاں کی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب قرآن پڑھا، اعلیٰ حضرت نے قرآن اٹھایا، قرآن میں لکھا ہوا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ قرآن اٹھایا، قرآن میں پڑھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن اٹھایا، کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کسی جگہ پہ پڑھا یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ،
جگہ پہ پڑھا طٰہٰ، کسی جگہ پہ پڑھا یا ایھا المزمل، کسی جگہ پہ پڑھا یا ایھا المدثر۔ اعلیٰ حضرت نے جب جناب والا قرآن میں حضور کی یہ شانیں پڑھی، حدیث مبارکہ کھول لی، حدیث مبارکہ میں جب حضور کی یہ شانیں جناب والا پڑھی، اعلیٰ حضرت بے ساختہ پکار اٹھے کہ سب سے اولا ہو سب سے اولا ہو نا جناب حضور کا ذکر آ گیا۔ ربیع النور شریف کے مہینے کی آمد استقبال بھی کرے اور ساتھ اعلیٰ حضرت کا کلام جناب والا پڑھے، سب سے اولا ہو۔ ہاتھ کھڑے کر کے سب سے اولا ہو جناب والا حضور سے پیار کرنا ہے، حضور سے پیار، حضور دے نال پیار انے وا کرنا۔ اور جناب والا اس کلام دے اندر اسی موجودہ حکومت نو دسنا چاہنے ہاں جنہاں نے جناب والا فرانس نے حضور علیہ السلام دے گستاخانہ کھا کے سرکاری عمارتاں تے شائع کر دیتے، اج جناب والا انہاں دے نعرے لان والے انہاں دے نال جفیاں پا رہے۔ آؤ اج جناب والا مل کے دسیے اوے اسی کلمہ تہاڈا نہیں، کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ہے، کیونکہ سب سے اولا ہو سب سے بالا ہو ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ آج جناب والا جب ان سے پوچھا جائے، ان کو کہا جائے جناب والا فرانس نے تو حضور کی گستاخیاں کی، حضور کے گستاخانہ خاکے شائع کر دیے، حضور کے خاکے بنائے ہیں، تم ان کے ساتھ جفیاں ڈال رکھے ہو، تمہارے لیڈر ان کے ساتھ جفیاں ڈال رکھے ہیں، جناب تمہیں شرم نہیں آتی؟ آگے سے کہتے ہیں نہیں جناب وہ تو ہمیں بھی پتا ہے، لیکن جناب یہ ملاقاتیں یہ جفیاں اس وجہ سے کہ فرانس روٹی دیتا ہے۔ میں نے کہا فرانس نہیں، عرش والا خدا دیتا ہے، اور دیتا محمد عربی کے صدقے سے ہے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ جس کو جناب والا رزق روٹی عزت حضور کے صدقے سے ملتی ہے، پڑھیں دینے والا ہے ہمارا نبی سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آپ نے جناب والا ان کو منہ توڑ جواب دیا، آپ نے فرمایا تم کہتے ہو حضور کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نانا وہ نماز ہی نہیں جس نماز میں حضور کا خیال نہ آ جائے۔ اور جناب والا اللہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے مجددیت کا تاج عطا فرمایا۔ میاں شیر محمد شرک پور والی سرکار جناب والا سرکار کرما والے کے پیر و مرشد، یہ وہ بابا ہے جس بابے کی نظر اگر کسی گناہگار کے اوپر پڑتی ہے گناہگار نہیں رہنے دیتے، اگر کسی بے نمازی کے اوپر پڑتی ہے جناب والا اس سے نمازی بنا دیتے ہیں، کسی داڑھی منڈے کے اوپر پڑتی ہے حضور کی غلامی کا پٹا اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ جناب والا میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی، آپ سوئے ہوئے تھے، سرکار غوث پاک خواب میں تشریف لے آئے، عرض کی جناب اس وقت آپ کا نائب اس سرزمین کے اوپر کون ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا شیر محمد میرا نائب اس وقت بریلی کا تاجدار احمد رضا ہے۔
اور میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب سرکار غوث پاک سے میں نے سنا میرا نائب احمد رضا ہے میں زیارت کرنے کے لیے بریلی چلا گیا جناب والا جو سرکار غوث پاک نے خواب میں مجھے نشانیاں بتائی تھی میں نے دیکھا احمد رضا کے اندر ساری کی ساری موجود تھی۔ یہ امام احمد رضا خان، ہاں، اور امام احمد رضا خان کیسے جواب دیا؟ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جناب کسی کو کچھ نہ کہو، وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن پڑھنے میں فرق ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے یُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت کے اوپر نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر جناب والا اس بات کو سچ مان لیا جائے تو وہ لوگ بھی اپنے آپ کو جناب والا سچا عاشق اور سچا مسلمان کہتے ہیں جو آج غیروں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں اور قوم لوط والے جناب والا بل پاس کروا رہے ہیں۔ جناب والا قرآن پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا حق پہ کون ہے، عمل سے پتہ چلتا ہے حق پر کون ہے۔ وہ میاں صاحب نے فرمایا آرا نال پچھاتن چگلاں تے چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے اور سپ ازلاں تو ڈنگے ٹردے سپاں دے کوئی ڈنگ نہیں ہوندے۔ ہاں جناب والا بندہ کردار تو پہچانیا جاندہ کہ سچا قرآن پڑھن والا کون ہے اور جھوٹا قرآن پڑھن والا کون ہے۔ ہاں آج دیکھیں ٹرانسجینڈر نام سے ایک بل ہماری اسمبلیوں میں پاس ہو گیا۔ مصر آج ہمیں قوم کہتی ہے جناب مولوی ایسے جناب والا ان کے خلاف بولتے ہیں۔ ہم ایسے نہیں بولتے جناب۔ ٹرانسجینڈر کیا مانا؟ کوئی بھی لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے، اور کوئی بھی لڑکا اپنی جنس تبدیل کرا کے جناب والا نادرہ کے دفتر میں وہ اپنے آپ کو کہہ دے کہ جناب میں لڑکی بننا چاہتا ہوں اور وہ لڑکیوں کے کالج میں جا کے داخلہ لے سکتا ہے۔ کوئی لڑکی لڑکوں کے ساتھ آ کے داخلہ لے سکتی ہے۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اگر عرض کروں تو لڑکا لڑکے کے ساتھ سرکاری طور پہ بدفعلی کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے۔ اور آج ہم ایسی باتیں کریں، قوم ہمیں کہتی ہے جناب یہ مولوی ایسے جھلے ہوئے۔ نا رب دے کولو ڈرو یار، پہلے پورا ملک عذاب دے اندر آیا ہویا۔ قوم لوط نے بھی یہی تھا کیتا سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے بستیاں اسمانہ تے لے جا کے تھلے ساڑ دیتا سی، زمین پھٹ گئی، او دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے دنسا دیتا۔ اور آج پھر بھی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور جناب والا اس بل کو پاس کروانے میں کوئی پارٹی بھی جتنی بھی قومی اسمبلی میں ہے نا ساری کی ساریوں کے دستخط ہیں۔ وہ دیکھنا چاہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ہم ایسے نہیں ان کے خلاف باتیں کرتے۔ کرسی کے لیے تو یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں جناب، ہمارے پاس کرسی ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن اسلام مخالف کام کرنے میں یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے یار ہیں، سارے کے سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ٹرانسجینڈر نام سے ایک بل پاس کر دیا، لیکن نا ابھی تک حضور کے غلام موجود ہیں، ابھی تک قانونی رائے اختیار کی ہے۔ اگر قانون نے انصاف نہ دیا تو انشاءاللہ سرکار کے غلام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بھی اس بل کو رکوائیں گے انشاءاللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور آگے سے ہو کیا رہا ہے جناب والا؟ بل پاس کرانے والے خود اور آگے سے کہتے ہیں لبیک والے کہاں ہیں؟ میں نے کہا بغیرتیاں تم کرو اور پھر یاد لبیک والوں کو کرتے ہو، تو پھر ووٹ لبیک والوں کو کیوں نہیں دیتے؟ کیا تمہارے لیڈر سکھ ہیں؟ تمہارے لیڈر ہندو ہیں؟ تمہارے لیڈر عیسائی ہیں؟ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان سے تم مطالبہ نہیں کر سکتے کہ یہ تم کیسے بل پاس کروا رہے ہو؟ لیکن جناب ابھی تک قانونی رائے اختیار کی ہے۔ یاد رکھنا اگر یہاں پہ اداروں والے بھی بیٹھے ہیں، حضور کے غلام اپنی جانوں کے نذرانے دینے کے لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ یہ بل کسی صورت میں ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنے دیں گے۔ میں جو عرض کر رہا تھا یہ تو وہ درد ہے جناب جو آپ سے اکثر شیئر کیے جاتے ہیں۔ میں اللہ حضرت کی بات کر رہا تھا، اللہ کا قرآن یُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا،
بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پہ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت جس دور میں آئے اس وقت قرآن کا ترجمہ کیا جا رہا تھا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب ہم نے گمراہ پایا اور تمہیں ہدایت دی۔ یہ سبحان اللہ والی بات نہیں ہے، یہ دوسرے لوگ جناب والا یہ ترجمہ کر رہے تھے کہ حضور کو رب نے گمراہ پایا اور حضور کو رب نے ہدایت عطا کی۔ ارے ذرا غور کرو، اگر نبی ہی گمراہ ہو جائے تو قوم کیسے سیدھے رستے کو پر آ سکتی ہے؟ لیکن میرے اعلیٰ حضرت کی عظمت کو سلام ہے، آپ نے قرآن کھولا، آپ نے ترجمہ کیا، آپ نے فرمایا، آپ جتنے بھی دوسرے تراجم ہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کون کون سے تراجم کی آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو سارے تراجم میں یہ دکھا سکتا ہوں، سب نے یہی لکھا یا اس کے قریب قریب لکھا، محبوب آپ کو گمراہ پایا اور راہ دکھائی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، آپ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں فریفتہ یعنی فنا پایا اور راہ دکھائی۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، خدا کی قسم دل کے گلشن کھل اٹھے، ایمان کی کلیاں کھل اٹھیں کہ محبوب اپنی محبت میں، رب نے فرمایا محبوب ہم نے اپنی محبت میں آپ کو فنا پایا اور راہ دکھائی۔ اعلیٰ حضرت جیسی اگر ہستی نہ آتی تو آج آپ اور مجھ میں بھی شاید ممبروں کے اوپر بیٹھ کے قرآن پڑھ کے مسجدوں کے اندر آ کے آج حضور کے بارے میں شاید ایسے کوئی عقائد رکھتا۔ اعلیٰ حضرت کی عظمت کو سلام جنہوں نے ہمارے عقائد کا تحفظ کیا۔ اللہ پاک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں ان کی